السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک تازہ ترین کلام پیش کر رہا ہوں. آج صبح کی تحریر ہے, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. پہلے غزل پیش کروں گا, اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا. تو غزل پیش کر رہا ہوں. وہ دور اندیش ہوتا جا رہا ہے, وہ دور اندیش ہوتا جا رہا ہے, جو کم تھا بیش ہوتا جا رہا ہے, جو کم تھا بیش ہوتا جا رہا ہے. وہ دور اندیش ہوتا جا رہا ہے, جو کم تھا بیش ہوتا جا رہا ہے. نہیں رغبت رہی دنیا سے باقی, نہیں رغبت رہی دنیا سے باقی, یہ دل درویش ہوتا جا رہا ہے, یہ دل درویش ہوتا جا رہا ہے. نہیں رغبت رہی دنیا سے باقی, یہ دل درویش ہوتا جا رہا ہے. زبر ہوتا تھا جو دلکش پہ پہلے, زبر ہوتا تھا جو دلکش پہ پہلے, وہ کب سے پیش ہوتا جا رہا ہے, وہ کب سے پیش ہوتا جا رہا ہے. زبر ہوتا تھا جو دلکش پہ پہلے, وہ کب سے پیش ہوتا جا رہا ہے. تو ہی مقصد ہے اب, تو ہی مقصود ہے اب دل کا میرے, تو ہی مقصود ہے اب دل کا میرے, یہی آدیش ہوتا جا رہا ہے, یہی آدیش ہوتا جا رہا ہے. تو ہی مقصود ہے اب دل کا میرے, یہی آدیش ہوتا جا رہا ہے. میرے دل میں جو تو داخل ہوا ہے, میرے دل میں جو تو داخل ہوا ہے, یہ تیرا دیش ہوتا جا رہا ہے, یہ تیرا دیش ہوتا جا رہا ہے. میرے دل میں جو تو داخل ہوا ہے, یہ تیرا دیش ہوتا جا رہا ہے. جو دیوانوں کا تھا مسئلہ تمہارے, جو دیوانوں کا تھا مسئلہ تمہارے, مجھے درپیش ہوتا جا رہا ہے, مجھے درپیش ہوتا جا رہا ہے. جو دیوانوں کا تھا مسئلہ تمہارے, مجھے درپیش ہوتا جا رہا ہے. جو ہی فیصل ہوا عاشق تمہارا, جو ہی فیصل ہوا عاشق تمہارا, وہ خوش اندیش ہوتا جا رہا ہے, وہ خوش اندیش ہوتا جا رہا ہے. جو ہی فیصل ہوا عاشق تمہارا, وہ خوش اندیش ہوتا جا رہا ہے. وہ دور اندیش ہوتا جا رہا ہے, جو کم تھا بیش ہوتا جا رہا ہے. جی تو یہ تھی غزل, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اب میں اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا. غزل کا جو مطلع ہے وہ دور اندیشی سے متعلق ہے کہ جب کوئی شخص دور اندیش ہوتا ہے, یعنی دور کی وہ چیز, یعنی فار سائٹ, یعنی بہت دور کی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے, دیکھتا ہے. یعنی وقت کے لحاظ سے جو چیزیں ابھی مستقبل بعید میں ہوتی ہیں, یعنی دور کے مستقبل میں ہوتی ہیں, وہ ان کو دیکھتا ہے, ان کو سوچتا ہے, ان کے بارے میں سوچتا ہے. تو بعض اوقات ایسا کرنے سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو کم ہوتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. یعنی کسی سے آپ کو محبت ہو تو وہ آپ کو دور اندیشی میں بہت زیادہ نظر آتی ہے, کسی سے نفرت ہو وہ بھی بڑھی ہوئی نظر آتی ہے. تو اکثر اوقات آپ کو بہت چیزیں جو فی الحال کم ہوتی ہیں یعنی مقدار میں, وہ آپ کو مستقبل میں جو ہیں وہ بڑی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس کے متعلق تھا کہ وہ دور اندیش ہوتا جا رہا ہے, جو کم تھا بیش ہوتا جا رہا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ دل کے متعلق ہے, کہ درویشی کے متعلق ہے, کہ جب انسان دنیا سے جو ہے وہ دنیا سے اس کا جو ہوتا ہے, اس کی رغبت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, تو وہ بلکہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ پھر دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے اور درویشی اختیار کر لیتا ہے. تو میں نے یہی چیز اپنے دل کے بارے میں یہاں پہ کہی ہے کہ نہیں رغبت رہی دنیا سے باقی, نہیں رغبت رہی دنیا سے باقی, یہ دل درویش ہوتا جا رہا ہے, یہ دل درویش ہوتا جا رہا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ اردو زبان کے یعنی اردو زبان کا کے جو قوانین ہیں اعراب کے, اس کو استعمال کیا یہاں پہ. تو جو لوگ اردو نہیں سمجھتے ان کو شاید یہ شعر سن کے سمجھ نہ آیا ہو.
تو اس میں جو اعراب کا استعمال ہے کہ زبر جو ایک اعراب ہے وہ جس چیز پہ لگتا ہے تو وہ جس طرح دلکش ہے تو کے اوپر وہ زبر لگتا ہے تو وہ کش بن جاتا ہے، اور اگر اسی کاف پہ زبر لگے تو اگر اسی کاف پہ پیش لگے تو وہ دلکش ہو جاتا ہے۔ تو دلکش کا جو لفظ ہے وہ ہے جو چیز دل کو بہت پسند آتی ہے اس کو دلکش کہتے ہیں، اور دلکش جو ہے وہ دل کو مار دینے والی چیز ہے۔ کش جو ہے وہ مارنے کو کا جو ہے وہ لاحقہ ہے، یعنی جس چیز کے آگے لگتا ہے تو وہ جو ہے جس طرح بہت کچھ آواز کش ہے، آواز کو دبانے والا جو چیزیں ہوتی ہیں، ساؤنڈ پروفنگ جس کو کہتے ہیں اس کو آواز کش کہتے ہیں اردو میں۔ اسی طرح نسل کشی ہوتی ہے کہ کسی کی جو ہم جس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں انگلش میں، کہ نسل کو ختم کرنے، تو اسی طرح کش جو ہے بیسیکلی ختم کرنے۔ تو وہ زبر کی جگہ اگر آپ پیش لگا دیں دلکش پہ تو وہ دل کو بہت پسند آنے والی چیز جو ہے وہ دل کو قتل کرنے والی یا فنا کرنے والی چیز بن جاتی ہے۔ تو اس کا میں نے یہاں پہ استعمال کیا کہ زبر ہوتا تھا جو دلکش پہ پہلے، زبر ہوتا تھا جو دلکش پہ پہلے، وہ کب سے پیش ہوتا جا رہا ہے، وہ کب سے پیش ہوتا جا رہا ہے، یعنی جو چیز پہلے دل کو بہت پسند آتی تھی وہ کب سے دل کی تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے، بنتی جا رہی ہے، اس کی جو تباہی کا اثر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ۔ اگلا جو شعر ہے وہ دل سے متعلق ہے کہ دل کی یہ خواہش ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے، وہ چاہتا ہے، اس کی جو ہے نا اس کا مطالبہ ہے کہ جو ہے وہ صرف تو ہی مقصود ہے اس کو، تاکہ کوئی تیری جگہ نہیں لے سکتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تو ہی مقصود ہے اب دل کو میرے، تو ہی مقصود ہے اب دل کا میرے، یہی آدیش ہوتا جا رہا ہے۔ آدیش جو ہے سنسکرت میں حکم کو کہتے ہیں، تو وہ میں نے پھر یہاں پہ استعمال کیا ہے لفظ۔ تو ہی مقصود ہے اب دل کا میرے، یہی آدیش ہوتا جا رہا ہے، یعنی دل کا اب یہی حکم ہے کہ تو ہی مقصود ہے، تیرے علاوہ کو کسی کو نہیں چاہتا۔ اگلا شعر جو ہے وہ پھر دل سے متعلق ہے کہ جب سے تو دل میں داخل ہوا ہے تو تب سے تیرا اس جو سلطنت ہے اس پہ قبضہ، اس ملک پہ قبضہ ہو گیا۔ تو اس کا بھی میں نے دوبارہ یہاں پہ سنسکرت کا لفظ دیش استعمال کیا ہے، جو ملک یا وطن کو کہتے ہیں۔ تو میرے دل میں جو تو داخل ہوا ہے، میرے دل میں جو تو داخل ہوا ہے، یہ تیرا دیش ہوتا جا رہا ہے، یہ تیرا دیش ہوتا جا رہا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ مزہ آیا تھا مجھے یہ شعر لکھتے ہوئے۔ تو شعر کچھ اس طرح ہے کہ یعنی بڑے طریقے سے یہ کہا ہے میں نے کہ میں تیرا دیوانہ ہوتا جا رہا ہوں، تو کہنے کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ جو دیوانوں کا تھا مسئلہ تمہارے، جو دیوانوں کا تھا مسئلہ تمہارے، مجھے درپیش ہوتا جا رہا ہے، مجھے درپیش ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی وہ جس طرح ہوتا ہے نا، وہ ایک ماسٹر کارڈ کا ایک اشتہار آتا تھا، پنچ لائن تھی اس کی کہ منی کین ناٹ بائی ایوری تھنگ، فار ایوری تھنگ ایلس دیر از ماسٹر کارڈ، یعنی جو ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، لیکن کچھ نہیں، دیر آر تھنگز دیٹ منی کانٹ بائی، فار ایوری تھنگ ایلس دیر از ماسٹر کارڈ، یعنی کچھ چیزیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، جو باقی ساری چیزیں ان کے لیے ماسٹر کارڈ کام آتا ہے۔ تو مطلب سیدھا بھی کہا جا سکتا تھا کہ یعنی جو چیز آپ پیسے سے خرید سکتے ہو اس کو ماسٹر کارڈ سے خرید سکتے ہو، یعنی ماسٹر کارڈ جو ہے اٹس لائک منی، پیسے کی طرح، تو جہاں پیسہ استعمال ہوتا ہے وہاں ماسٹر، لیکن اس کو کہنے کا طریقہ خوبصورت کرنے کے لیے انہوں نے اس کی جو ہے وہ فریز بنائی۔ تو اسی طرح میں نے یہاں پہ یہ کہنے کے بجائے کہ میں تیرا دیوانہ ہوتا جا رہا ہوں، تو یہ فریز اس طرح شعر بنایا کہ جو دیوانوں کا تھا مسئلہ تمہارے، مجھے درپیش ہوتا جا رہا ہے۔ جو آخری شعر ہے مقطع ہے غزل کا، وہ عشق سے متعلق ہے۔ جب انسان کو عشق ہوتا ہے تو وہ خوش فہم ہو جاتا ہے، خوش اندیش ہو جاتا ہے، یعنی آپٹمسٹک ہو جاتا ہے، یعنی چیزوں کا جو ہے وہ
خوبصورت اور بہتر پہلو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں، تو اس میں سے جو اچھا پہلو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو شعر اس طرح: جو ہی فیصل ہوا عاشق تمہارا، جو ہی فیصل ہوا عاشق تمہارا، وہ خوش اندیش ہوتا جا رہا ہے، وہ خوش اندیش ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہی فیصل ہوا عاشق تمہارا، وہ خوش اندیش ہوتا جا رہا ہے۔ جی تو یہ تھی غزل اور اشعار کا مفہوم۔ امید ہے کہ آپ نے دونوں سے لطف لیا ہوگا۔ اب اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔